قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف بلند آواز. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک محمد. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ زمین پر محمد ہیں، آسمانوں پر آپ احمد ہیں. محمد کی معنی تمام مخلوق جس کی تعریف کرے وہ محمد ہے. خود اللہ کی ذات جس کی تعریف کرے وہ محمد ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ تعریف کرے وہ احمد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں تو رسول بھی ہیں. توجہ کریں. رسول اس وجہ سے کہ آپ کو نئی شریعت ملی، نیا کتاب ملا، اور نبی اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت پر چلتے، اسی وجہ سے نبی بھی ہیں رسول بھی. 313 یا 314 رسول آئے ہیں، باقی سارے انبیاء کرام آئے بات سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر مبارک ہوئی تو نبوت ملی، ظاہری نبوت 40 سال میں ملی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدم بین الماء والتین، آدم پانی اور مٹی میں تھا، میں پہلے ہی نبی تھا. 40 سال کے ہوئے نبوت ملی. 40 سال کے بعد 13 سال مزید مکہ مکرمہ میں رہے، اور باقی 10 سال رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں. تو عمر مبارک کتنی ہوئی؟ 63 سال. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں. عورت صالحہ مجھے محبوب ہے، یاد کریں، خوشبو مجھے محبوب ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. عورت صالحہ کسے کہا جائے گا؟ جو اپنے خالق اور مالک کی بھی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی بھی فرما برداری کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسا، عورت جو 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، وصامت شہرہا، اور رمضان مبارک کے روزے بھی رکھے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرے. آئی بات سمجھنا؟ رمضان مبارک کے روزے بھی رکھ رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے، اور اپنے جسم کی حفاظت بھی کر رہی ہے. اب اس عورت کو کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں. گھر تک یہ بات پہنچائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو مجھے محبوب ہے. خوشبو مرد کون سی استعمال کرے، عورت کون سی استعمال کرے؟ خوشبو. عورت وہ خوشبو استعمال کرے جو رنگ والی ہو، جو کلر والی ہو، رنگ والی ہو، وہ عورت ایسی خوشبو استعمال کرے. کیونکہ رنگ والی خوشبو میں پھیلاؤ نہیں ہوتا، خوشبو وہ پھیلتی نہیں ہے. آج ہماری عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں ایسی خوشبو استعمال کرتی ہیں جو پھیلنے والی، بغیر کلر کے، بغیر رنگ کے. جیسے پرفیوم ہے، پرفیوم ویسے ہی جائز نہیں ہے، عورتیں استعمال کرتی ہیں، سینٹ استعمال کرتی ہیں، اور جب نکلتی ہیں، گزرتی ہیں تو پورا علاقہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں واہ واہ، خوشبو تو لگو، خوشبو تو دیکھو، اے عورت تو دیکھو، لڑکی تو دیکھو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو عورتوں کو منع کرو، سختی کے ساتھ منع کرو کہ ایسی خوشبو نہ لگائیں، اور مرد ایسی خوشبو لگائیں جو پھیلنے والی ہے. عطر لگائے، پرفیوم بھی جائز نہیں، عطر لگائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک میں ہی خوشبو تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، 10 سال کا تھا، 10 سال خدمت میں رہا. میں نے دنیا کے خوشبو اور عطر دیکھے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسینے مبارک کی خوشبو تھی وہ اعلیٰ قسم تھی. سبحان اللہ، اللہ اکبر.
بی بی ام سلیم فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کے چند قطرے ایک ڈبیا میں محفوظ کر لیے تھے، جب کوئی فوتی ہو جاتی تو کفن میں ایک تیلی نکال کر کفن کو لگاتی، پورا علاقہ خوشبو سے معطر ہو جاتا۔ اللہ اکبر، خوشبو محبوب ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، فرمایا الصلاۃ وما ملکت، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا اور ما تحت افراد کا خیال کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع میں بھی نماز کا خیال تاکید فرما رہے ہیں، حقوق العباد کی تاکید فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا مجلس ہوگی، صحابہ کرام کی مجلس، مسجد نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور صحابہ کرام موجود ہیں۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنی تو فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں، نظر کروں تو آپ کے چہرے کی طرف نظر کروں، میری بیٹی آپ کے گھر میں ہو یہ مجھے محبوب ہے، آپ کا حکم ہو سارا مال خرچ کر لوں اللہ کی رضا کے خاطر یہ مجھے محبوب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تو میرا حوض کا ساتھی ہے، تو میرا جنت کا ساتھی ہے، حوض کا ساتھی ہے، غار کا ساتھی ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضی سب کو رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہ حیدر کرہ ابو طرح آئے، خدمت میں آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا یا حضرت آپ آگے ہو جائیں، نماز پڑھائیں، آگے ہو جائیں نماز پڑھائیں۔ تو حضرت علی المرتضی عزیزو توجہ کریں، خدا کے لیے اپنے عقیدے کو درست کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ آپ آگے ہو جائیں نماز پڑھائیں، تو حضرت علی المرتضی کیا فرما رہے ہیں، جس کو نبی آگے کرے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کرے، میں اس کو پیچھے کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب بیان فرمائی، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترتیب بیان فرمائی، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ جانا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی ہے۔ اللہ کی ترتیب پر کوئی نہیں چلتا، اللہ کی ترتیب کو کوئی نہیں مانتا تو اپنی آخرت کی فکر کرے گا۔ محمد الرسول اللہ والذین معه حضرت صدیق اکبر، اشداء علی الکفار حضرت عمر فاروق، رحماء بینہم حضرت عثمان ذو النورین، تراہم رکعا سجدا حضرت علی المرتضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یہ ترتیب کس کی؟ چاہنا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نہ مانے تو اپنی آخرت کی فکر کرے سے۔ حضرت عمر فاروق بن، وہ حضرت عمر فاروق جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کو نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہو۔ تین چیزیں محبوب ہیں، نیکی کا حکم کرنا مجھے محبوب ہے، آؤ بھائی نماز کے لیے، آؤ مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، آؤ نماز کے لیے، نہیں عن المنکر برائی سے روکنا مجھے محبوب ہے، نیکی کا حکم کرنا مجھے محبوب ہے، برائی سے روکنا مجھے محبوب ہے، پرانے کپڑے پہننا مجھے محبوب ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین بیٹے تھے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے دی کرے حضرت عثمان کو دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں دی جس کو، وہ حضرت عثمان ذو النورین، کسی امتی کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی امتی کو کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں ملی سوائے حضرت عثمان ذو النورین۔ 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ مجھے محبوب ہے، ننگوں کو کپڑا دے دوں مجھے محبوب ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت مجھے محبوب ہے۔ حضرت علی المرتضی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، اطعام الضیف، مہمان کی خدمت کرنا مجھے محبوب ہے، الخدمت للضیف، مہمان کی خدمت کرنا مجھے محبوب ہے،
سخت گرمی میں روزہ رکھنا علی کو محبوب. کیا بات ہے. ایسے موسم میں روزے آ گئے، نہ پانی کی پیاس لگ رہی ہے، نہ بھوک لگ رہی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس موسم میں بھی اگر کوئی روزہ نہ رکھے پھر افسوس ہے نا اس کے اوپر جو اس موسم میں بھی روزہ نہ رکھے. سخت گرمی میں روزہ رکھنا علی کو محبوب، اور کافروں کی صف میں تلوار چلانا علی کو محبوب. یہ مجلس، یہ صحابہ کرام کی مجلس تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پیاری لگی، اتنی محبوب لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا. اے جبرائیل، اگر تو انسانوں میں سے ہوتا تو کتنی چیزیں تمہیں محبوب ہوتی. وہ 3 چیزیں اپنی بھی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر اور میری بھی 3 چیزیں محبوب مصطفیٰ. حضرت جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں. ارشاد الظالین، گمراہوں کو راستہ دکھانا، یہ مجھے محبوب ہے. سیدھا راستہ دکھانا، ہدایت کا راستہ دکھانا، یہ مجھے محبوب ہے. نیک فرما بردار ہے، نمازی لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، یہ حضرت جبرائیل امین کو محبوب ہے. غریب ہے، عیالدار ہے. غریب، عیال بہت ہے، کمانے والا ایک ہے. اب ایسا بندہ جو عیالدار ہے، غریب ہے، اس کی غیبی مدد کرنا حضرت جبرائیل امین کو پسند. آئی بات سمجھ میں؟ تلاش تو کرو، محلے میں دیکھو تو صحیح، کوئی بیوہ عورتیں ملے، کوئی یتیم ہو. یہ تو موقع ہے عزیزو، غم خواری کا مہینہ ہے، یہ تو صبر کا مہینہ ہے، تو سخاوت کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا کی طرح سخاوت کرتے تھے. ایسے ہی اچانک جائے گھر میں دروازہ کھٹکھٹائے اور آٹے کا بورا دے دیں، ایک پکوان دے دیں کہ کسی کے گھر میں پہنچا دیں. پتہ ہے یار یہ غریب ہے، یہ عیال گھر ہے، یہ اس کے کمانے والا ایک ہے، ضرورت مند ہے، اس کو غیبی مدد کر رہا ہے. جبرائیل امین کو محبوب. کہو کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ، غیبی مدد کریں. حضرت زین العابدین حضرت علی المرتضیٰ کے خاندان کے، چلو سبحان اللہ. غسل کرانے والا جب غسل کرا رہا تھا تو دیکھا کہ ہڈیوں کی بالکل ہڈیاں کمزور ہے اور پیٹھ پر نشان ہے. زین العابدین کی پیٹھ پر نشان ہے. مجھے یہ گھروں سے پوچھا کہ پیٹھ پر کالے نشان ہیں اور بالکل کمزور لگے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ مدینہ منورہ میں رات کو اٹھتے تھے 100 گھرانوں تک راشن پہنچاتے تھے. 100 گھرانوں تک راشن پہنچاتے تھے. یہ حضرت زین العابدین. گمراہوں کو راستہ دکھانا تو جبرائیل امین کو محبوب ہے. فرما برداروں کے ساتھ محبت کرنا حضرت جبرائیل امین کو پسند ہے، اور ان کی غیبی مدد کرنا، عیالداروں کی غیبی مدد کرنا حضرت جبرائیل امین. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی 3 چیزیں محبوب. چلو سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں محبوب ہے. الصبر عند الفاقہ، فاقہ آ جائے تو بندہ صبر کرے، جزا پتہ نہیں کرے. صبح کھانا نہیں ملا، ارے میرے گھر میں پیسہ نہیں، میرے گھر میں خرچہ نہیں ہے، میرے گھر میں راشن نہیں ہے. لوگوں کو کہتا نہ بھرے کہ میں تو غریب ہوں، میں تو مسکین ہوں، میں تو تنگ دست ہوں، میں تو عیالدار ہوں. ایسا نہ کرے. فاقہ آ جائے تو آدمی صبر کرے. جو فاقہ آ جائے آدمی، یہ اللہ کو محبوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. بس صبر اندر بذل الاستطاعت، طاقت کے موافق خرچ کرے بندہ، یہ اللہ کو محبوب ہے. جو طاقت کے موافق خرچ کرنا اللہ کو محبوب ہے. آخری بات، والبکاء عند الندامہ، گناہوں کو یاد کرے، یاد کر کے ندامت کرے، آنسو بہائے، اللہ کو یہ محبوب ہے. جو اللہ تعالیٰ کو کتنی چیزیں محبوب ہے؟ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. طاقت کے موافق خرچ کرنا، بذل الاستطاعت اللہ کو محبوب ہے. والصبر عند الفاقہ، فاقہ آ جائے صبر کرنا اللہ کو محبوب ہے. والبکاء عند الندامہ، ندامت کے وقت آنسو بہانا اللہ کو محبوب ہے. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ